شادی تو ہو جانی ہے کیونکہ نبی پاک کا فرمان ہے، تو کس سے شادی میری ہونی ہے؟ یہ اگر پتہ چل جائے، پہلی رات دعا مانگی کہ مالک نہیں پوری ہوئی، دوسری رات بھی نہیں پوری ہوئی، تیسری رات ایک سیاہ فام عورت جو کہ حبشہ کی رہنے والی تھیں وہ دکھائی دیں، اور وہ کہہ رہی تھی میرا نام میمونہ ولید ہے اور میں بصرہ کی رہنے والی ہوں۔ اب یہ تہجد کا وقت تھا، حضرت نے تہجد کے نوافل پڑھے، فجر پڑھی اور فجر پڑھ کے بصرہ کی طرف نکل گئے۔ وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کے پوچھا جی یہاں پہ میمونہ ولید رہتی ہیں؟ کہا جی۔ آپ کون ہیں؟ جب بتایا کہ میں عبداللہ بن زید ہوں تو پورا شہر باہر آ گیا، مشہور آدمی تھے، نیک آدمی تھے۔ کہا آپ اتنا سفر کر کے میمونہ ولید سے ملنا ہے تو دیوانی ہے، لوگ تو پتھر مارتے ہیں اس کو۔ کہا کیا کرتی ہے؟ کہا وہ کوئی ہنس رہا ہو تو روتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو ہنستی ہے۔ ابھی کہاں ہے؟ کہا ابھی وہ ہمارے جانور لے کر گئی ہے جنگل میں، اجرت پہ بکریاں چراتی ہے۔ حضرت جانے لگے جنگل کی طرف، تو انہوں نے کہا جنگل میں نہ جائیں، بڑا خطرناک جنگل ہے اور چپے چپے پہ بڑے وحشی جانور وہاں موجود ہیں۔ بڑے حیران ہوئے کہ عورت ذات ہے، جنگل میں جاتی ہے جہاں بڑے جانور ہیں۔ بہرحال آپ نے کہا شام کس نے دیکھی ہے، آپ جنگل کی طرف چل پڑے، اور واقعی بڑا خطرناک جنگل تھا، جگہ جگہ بڑے جانور تھے۔ آگے جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ جنگل کے اندر میمونہ ولید وہ جائے نماز بچھا کے نوافل ادا کر رہی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ در حقیقت یہ بکریاں چرانا بہانہ تھا، اصل چیز لوگوں سے کنارہ کشی کرنا تھا۔ اور یاد رکھیے یہ کنارہ کشی، یہ تنہائی، یہ الگ سے ہونا بڑا ضروری ہے۔ محبوب سے ملاقات مزہ ہی تب دیتی ہے جب الگ سے ہو۔ یہ لوگوں کے درمیان رہ کے راز و نیاز کی باتیں نہیں ہوتی۔ جب عرض کی مالک تو اس سے بات کرنی ہے تو کہا ادھر لوگوں میں نہیں ہوگا، کوہ طور پہ آنا ہوگا، وہاں راز و نیاز کی بات ہوگی۔ اے مالک تجھے دیکھنا ہے، ادھر کوہ طور پہ آ۔ تو یہ الگ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ٹو سوشلائز از امپورٹنٹ۔ آئی ایم ناٹ ان دا فیور آف دس سولو۔ آج کل جو ایک چل رہا ہے کہ جی تنہا رہو گی تم بہت کچھ کر لو گی، اکیلے رہو، شادی نہ کرو، تم بہت یہ ہو، تم بہت وہ ہو، سولو فلائٹ، اٹس اوکے، یو کین ڈو اٹ۔ نہیں، اکیلا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں یہ اکیلا انسان بڑا مشکل ہے کام۔ یہ جب سے انسانیت دنیا میں آئی ہے ہم قبیلوں میں، ذاتوں میں، برادریوں میں ہی رہ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ انحصار ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، 4 5 6 لوگ مل کے اس کی پرورش کرتے ہیں۔ ایموشنل اپ برنگنگ ایسی ہے، وی لیو ان ٹرائبس۔ اور یاد رکھنا تنہا آدمی ذہین ترین بھی ہوگا نا، تنہا ہے اگر ٹیم نہیں بنا رہا اپنی، تو وہ جو اوسط ذہن کے لوگ ہیں لیکن ٹیم کی صورت میں ہیں اس کو اڑا دیں گے۔ لیکن یہاں بات اور ہو رہی ہے، یہاں مراقبہ ہے، یہاں رب تعالیٰ کی لیے خلوت اختیار کرنا ہے، یا غار حرا ہے، یہاں پر وہ جو تنہا جا کر انسان بات کرتا ہے۔ تو میمونہ ولید وہ نوافل پڑھ رہی ہیں، اور ایک عجیب منظر یہ ہے کہ بکریاں جن کی سرشت میں بھاگ جانا ہے تو بھاگتی ہے نا، چرواہا ان کو پکڑتا ہے، ان بکریوں کی حفاظت خونخوار شیر کر رہے ہیں۔ بکری بھاگتی ہے، شیر اس کو سائڈ پہ لے کے آتا، کھاتا نہیں ہے۔ میمونہ ولید نے سلام پھیرا، اور سلام پھیر کر کہا عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں کہاں گئے ہیں؟ اب پہلے ملاقات بھی نہیں ہوئی، پتہ بھی نہیں ہے۔ کہ آپ کو کس نے بتایا میرا نام اور یہ کہ ملنے کا وعدہ جنت میں ہے؟ کہا جس رات آپ کو خبر دی گئی اسی رات ہمیں بھی خبر دے دی گئی۔ کہا تو یہ ماجرا بتائیں کہ یہ شیر کی تو خوراک بکری ہے، اگر وہ بکری سے دوستی کر لے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ کہا بس سن لیجئے، جب سے میں نے اپنے رب سے سلو کر لی، اس بکری اور شیر نے بھی آپس میں سلو کر لی۔ ہائے ہائے ہائے، تو آپ بھی سلو کر لینا۔ کتنے سال ہو گئے ہیں اللہ کی بات ہی نہیں مانی۔ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جگاتا ہے، سلاتا ہے، نعمتوں کی انتہا کر دیتا ہے، ہم بات ہی نہیں مانتے اس کی۔ قرآن میں کہتا ہے اے بندے تجھے کس نے اپنے رب کے بارے میں غافل کر دیا، کس نے دھوکے میں ڈالا؟ تجھے مجھ سے بڑھ کے کوئی رحمان مل گیا ہے جو تو میری بات نہیں سنتا؟
اس نے تجھے پہلے ٹھیک کیا، تجھے جوڑا، تجھ میں ایک اعتدال رکھا۔ یہ دیکھیں، یہ میں اینک اتار کے میں اپنی آنکھ پہ مار رہا ہوں، ایسے یہ مار رہا ہوں، نہیں ہو رہا کچھ، ہے نا، آنکھ کو کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ اتنا پیارا سٹرکچر بنا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ ماضی کو دیکھیں، آپ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، آج سر و قامت کھڑے، آپ سے بولا نہیں جاتا تھا، آج آپ کی تقریر ہے۔ کس نے عطا فرمایا؟ ماضی کو نہیں تو مستقبل میں دیکھیں، جب پورے جسم کی طاقت لگا کے ایک گلاس پانی کا آپ سے مانگا نہیں جائے گا، اس وقت وہ آپ کو موت دیتا ہے، اس کا موت دینا بھی آپ پہ احسان ہے۔ اور پھر ہم تو مسلمان ہیں، مرنے کے بعد بھی اہمیت کم تو نہیں ہوتی، کسی جانور کی طرح اٹھا کے توڑی میں پھینک دو یا جلا دو یا لٹکا دو، ختم ہو گیا، نہیں۔ جنازے کو کندھا دینا، اس کو فارمیلٹی نہ سمجھیں، جب بھی جنازہ آئے سیدھے ہاتھ کی طرف جائیں، 10 قدم چلیں، روک دیں اگر کوئی آپ سے لے، اس کو تھوڑی دیر روک دیں، 10 قدم چلیں، پھر دوسری طرف جا کے 10 قدم چلیں، پھر اس کے پیچھے آ کے چاروں طرف 10 کی گنتی پوری کریں، اللہ آپ کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ کبیرہ means big. When we say that recite درود Allah will forgive you, Allah will forgive your sins، یہاں پر گناہوں سے مراد چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اور جو میں آپ کو جنازے کی بات بتا رہا ہوں یہاں مراد کبیرہ گناہ ہیں۔ فرمایا اب جو مر گیا اس کی غیبت نہیں کرنی، یہ زندہ سے زیادہ سخت ہے، دولوں کی طرح سجاؤ، مہکاؤ، سفید کپڑا پہناؤ، اور اب جب جنازہ جا رہا ہو آہستہ چلو، آہستہ، یہ میرا شاہکار ہے، جھٹکا نہیں لگنا چاہیے اس کو، اور اب قبر کھود کے اندر رکھ دو، آگے رب جانے اور اس کا بندہ جانے۔ اتنا رحیم و کریم رب، کیوں بھاگتے ہو اس سے؟ دیکھو 20 سال کوئی گناہ کرے نا، 20 سال ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 20 سال اب توبہ بھی کرتا، لیکن 20 سال گناہ کر کے صرف ایک بار پلٹ کے کہتا ہے میرے اللہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہاں وہ گناہ جن کا اعادہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے کہ آپ اس کو ریپیٹ کریں۔ کسی کا پیسہ کھا لیا، اب آپ کو میں نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، نہیں، پیسہ واپس کرنا ہوگا۔ فرمایا جو ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، جو ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جو 2 ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے میں تیزی سے اس کی طرف آتا ہوں۔ سچے دل سے توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ یاد رکھیں کبھی کبھار بہت سے الفاظ، فصاحت و بلاغت یہ کام نہیں آتی، وہ تو رب ہے۔ ہاں تنہائی میں 2 آنسو گرا دینا سب کچھ دھو دیتا ہے۔ رونا سیکھیں، یو نو دا سائنس آف ویپنگ، دس از ویری امپورٹنٹ۔ آنسوؤں پر کی گئی تحقیقات پڑھیں، 3 قسم کے آنسو ہوتے ہیں، بیسل ٹیئرز ہوتے ہیں، پین ٹیئرز ہوتے ہیں، یہ جو آپ جا رہے ہو بائک میں تو آنسو نکل آتے ہیں، وہ سارے ذرات کو، گندگی کو صاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور تینوں قسم کے آنسوؤں کو جب انہوں نے مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا ان کی کنڈیشن مختلف تھی۔ درد کے وقت بہنے والے آنسو پین کلر ہوتے ہیں، پیناڈول۔ درد کے وقت آنسو جو نکلتے ہیں نا، یہ پین کلر کی حیثیت رکھتے ہیں، انسان کی درد کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بہترین آنسو وہ ہے جو رات کی تنہائی میں اللہ کے خوف میں نکلے، اپنے گناہوں کی ندامت میں نکلے، پتہ نہیں کتنا کچھ دھو جاتا ہے وہ۔